واجب احترام معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے موقع محل کے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی حج، کبھی معاف کرنا، درگزر کرنا، کبھی صبر کرنا۔ یہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو قریب کرنے کے ذرائع پیدا کیے۔ اپنے بندوں کو کیسے اپنے قریب کرے؟ احکامات کے ذریعے سے۔ دیکھو، انبیاء علیہ السلام احکامات کی ادائیگی میں سر فہرست ہیں۔ 100% احکامات کو بجا لانے والے، تو اس لیے سب سے زیادہ قریب اللہ پاک کے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اور اس کے بعد جس نے بھی اللہ جل شانہ کے احکامات کو ادا کیا، اور جتنا زیادہ ادا کیا اتنا زیادہ قریب، اور جتنی سستی پائی گئی اتنی ہی دوری ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے بعد اور دوری پیدا ہو جائے گی۔ تو موقع محل کے احکامات اللہ جل شانہ نازل فرماتے ہیں۔ یہ 3 مہینے شوال، ذیقعد، ذی الحج، 3 مہینے حج کے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حج کے لیے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ یہ 3 مہینے اشہر حج یاد کیے جاتے ہیں۔ اس میں چونکہ ایک عظیم فریضہ ہے حج کا، ہر عمل کے اندر یا مال خرچ ہوتا ہے یا جان خرچ ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں، اس میں جان کی خرچ ہے۔ کبھی رکوع کیا، کبھی قیام کیا، کبھی وضو کیا، کبھی غسل کیا، کبھی کپڑا بدلا پہنا، اور کبھی قبلہ رخ ہوا، جان لگ رہی ہے۔ اور کبھی مال لگتا ہے، زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی مال سے ہوتی ہے۔ تو بعض اعمال میں صرف جان، بعض میں صرف مال، لیکن حج کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جان بھی لگے اور مال بھی لگے۔ لاکھوں روپے بھی خرچ کرو اور جان بھی خرچ کرو، دونوں چیزیں خرچ کرو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حج کا رتبہ عظیم رکھا ہے۔ 3 چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ ما سبقہ پرانے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں پرانے، ما مضی، گزرے ہوئے، تو اس 3 اعمال کرنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ان میں سے حج ہے، حج مبرور۔ جب انسان مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور پہلی دفعہ یہ بیت اللہ کے سامنے جا کر مطاف میں طواف کرتا ہے تو گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا، گناہوں کا بوجھ کندھے پر ہوتا ہے، اور یہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے، طواف کرتا ہے۔ لیکن ایک موقع پہ حج میں ایسا آتا ہے، وہی طواف ہے لیکن اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، وہ فرض ہے حج میں۔ جس طرح حج کے 3 فرائض، نیت کرنا، عرفات کے میدان میں حاضری، اور طواف زیارت۔ تو عرفات کے میدان میں گزر گیا اور وہاں عرفات میں ٹھہرا، دعائیں مانگی، ذکر کیا، استغفار کی، اور مغرب کے وقت غروب آفتاب کے بعد جب عرفات سے نیچے اترا مزدلفہ کی طرف، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حال میں بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اپنی ماں نے جنا ہو، آج پیدا ہوا ہو، اور نو مولود بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کسی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا۔
تو ایسے حاجی جب عرفات کے میدان سے نیچے اتر کر مزدلفہ کی طرف آتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ما سبقہ اور ما مضا جتنے گناہ ہوتے ہیں سب پہ اللہ پاک لکیر پھیر دیتے ہیں، معاف کر دیتے۔ تو جب یہ منی آ کر اور رمی جمار شیطانوں کو مار کر پھر طواف زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہی انسان ہے جب پہلے آیا تھا گناہوں میں لت پت تھا، اور اب جب آیا تو اب کپڑے بالکل صاف ستھرے، جسم صاف اور دل صاف ہے، گناہوں کا کوئی دبا اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندوں اور میرے بندیوں کو کہ میرے سامنے میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں ایسے حال میں کہ ان پر گناہوں کا کوئی بوجھ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو حج مبرور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حج مبرور وہ حج جو اللہ قبول فرما لے تو وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ حج اس میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، عرفات جانا ہوتا ہے، منی میں ٹھہرنا ہوتا ہے، مزدلفہ سے ہو کر آنا ہوتا ہے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہوتا ہے۔ یہ چند کام ہیں۔ پورے سال میں 5 دن آتے ہیں حج کے، اور اس میں چونکہ انسان اتنی محنت ہوتی ہے، تھک جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کا نہیں رہتا ہے، تو جب یہ انسان فریاد کرتا ہے، اٹھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، چلتا ہے، چل نہیں سکتا پھر بھی چلتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آواز لگاتا ہے، اللہ کی توحید کا پرچار کرتا ہے کہ اللہ اب میں تجھے ایک مان رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہاں ہم سب اقرار کرتے ہیں، بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، جب یہ تلبیہ پڑھتے ہیں تو اس میں اقرار ہے لا شریک لک، اے اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا، میری زبان نہیں بولے گی، میرا سر نہیں جھکے گا، میرا منت منوت اس کے نام پہ نہیں جائے گا، اے اللہ تیرے ہی نام پہ ہوگا، تیرے لیے ہوگا، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، تعریفیں ساری تیرے لیے، دنیا کی ساری نعمتیں تیرے پاس، والنعمت لک والملک لا شریک لک، اختیار بھی تیرا، اے اللہ تیرے سوا تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرے ساتھ تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس توحید پہ اللہ جل شانہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اس توحید کا اقرار کرتا ہے، نعرہ بلند کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔